زندگی بظاہر جتنی پرسکون دکھتی ہے، کبھی کبھی اس کے پردے کے پیچھے سب سے خوفناک سچ چھپا ہوتا ہے۔ ہر صبح زینب ٹرین کی کھڑکی کے پاس بیٹھ کر لاہور کے ایک کونے سے دوسرے کونے کی طرف سفر کرتی تھی۔ ٹرین جب ایک خاص محلے سے گزرتی تو اس کی نظریں ایک خوبصورت سفید گھر پر ٹھہر جاتیں۔ اسے وہ گھر سکون کا استعارہ لگتا تھا جو اس کی اپنی زندگی میں کہیں کھو چکا تھا۔ اس گھر کے لان میں اکثر ایک جوڑا نظر آتا، ماہین اور اس کا شوہر ارسلان۔ وہ دونوں ہنستے مسکراتے پودوں کو پانی دیتے چائے پیتے۔ زینب انہیں دیکھ کر سوچتی کہ شاید دنیا میں کچھ لوگ واقعی مکمل طور پر خوش ہوتے ہیں۔ زینب کی اپنی زندگی بکھر چکی تھی۔ اس کا شوہر سعد اسے ایک دوسری عورت کے لیے چھوڑ گیا تھا۔ غم کی شدت کم کرنے کے لیے اس نے شراب کا سہارا لے لیا تھا۔ ایک دن ٹرین کی رفتار کچھ کم ہوئی تو اسے ایک عجیب منظر نظر آیا۔ ماہین لان میں اپنے شوہر کے بجائے ایک اجنبی مرد کے ساتھ کھڑی تھی۔ زینب کو لگا جیسے اس پرسکون گھر میں بھی کوئی دراڑ پڑنے والی ہے۔ کچھ دن بعد شہر میں خبر پھیل گئی کہ ماہین لاپتہ ہو چکی ہے۔ ارسلان کی آنکھوں میں ویرانی اور چہرے پر بے بسی تھی۔ زینب کے ذہن میں بار بار وہ اجنبی مرد آ رہا تھا۔ زینب کو یاد آیا کہ جس رات ماہین غائب ہوئی وہ خود بھی اسی علاقے میں موجود تھی، مگر نشے کی وجہ سے اسے کچھ یاد نہیں تھا، صرف دھندلے سے منظر، ایک چیخ، ایک سایہ، ایک دھکا۔ حقیقت جاننے کی تڑپ میں زینب نے ارسلان سے ملاقات کی۔ ارسلان نے بتایا کہ ماہین کی زندگی اتنی مثالی نہیں تھی جتنی دکھتی تھی۔ وہ کئی پوشیدہ درد اپنے اندر لیے ہوئی تھی۔ آہستہ آہستہ زینب کی یادداشت واپس آنے لگی۔ اس نے وہ چہرہ پہچان لیا۔ وہ اس کا سابق شوہر سعد تھا۔ سعد کا ماہین سے پرانا اور تلخ تعلق تھا جس کا انجام ایک ہولناک جھگڑا بنا۔ سعد نے اپنے کچھ راز چھپانے کے لیے ماہین کو قتل کیا تھا۔ زینب نے پولیس کو سب سچ بتایا اور سعد گرفتار ہو گیا۔ زینب نے اسے لے جاتے ہوئے دیکھا تو جیسے برسوں کا بوجھ اتر گیا۔ اس واقعے نے زینب کو بدل دیا۔ اس نے شراب چھوڑ کر اپنی زندگی دوبارہ سنوارنے کا فیصلہ کیا۔ اب وہ ماضی نہیں بلکہ مستقبل کے خواب دیکھتی تھی۔ سچائی دیر سے صحیح مگر سامنے ضرور آتی ہے۔ انسان کی سب سے بڑی طاقت اس کا خود کو بدل لینے کا فیصلہ ہے۔ زندگی تب روشن ہوتی ہے جب ہم اپنے خوفوں کو سچ کے سامنے لا کھڑا کرتے ہیں۔